بہت زیادہ بلانے والے ہیں، ان کے ہاں چلا جاتا ہوں۔ میں نے دیکھا تو ان کا بھائی جو ہے ایسے چل رہا تھا تو ہاتھ میں تسبیح تھی، بات تھوڑی کرتا تھا، تسبیح زیادہ پڑھتا تھا۔ اس کا دبئی میں بہت بڑا کاروبار، جسے کہنا چاہیے بہت بڑا کاروبار دبئی میں۔ کہنے لگا گاڑی میں جا رہا تھا، کچھ لوگ آئے، گاڑی کا دروازہ کھولا، بیٹھے، مجھے لے گئے۔ پھر میرے گھر والوں کو مہینوں پتہ نہ چلا، اور اس کے بعد بڑی اذیتوں کے بعد میں چھوٹا۔ اب وہاں بیٹھ کے پھر اللہ ہی تھا تنہائی میں، اور تو کوئی تھا ہی نہیں۔ کہا کہ وہ اللہ سے ذکر کرنے اور باتیں کرنے کی ایسی کوئی مجھے عادت سی پڑ گئی ہے، اب لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ جیل کی اذیتوں کی وجہ سے خاموش ہو گئے ہیں۔ میں لوگوں کو لاکھ کہتا ہوں، نہیں، وہ مانتے نہیں۔ جیسے نا بندہ کوئی غم کی وجہ سے بعض اوقات نا چپ ہو جاتا ہے، وہ کیوں کہتے ہیں؟ اسے چپ لگ گئی ہے، خاموش ہو گیا ہے۔ کہا کہ میں لوگوں کو کہتا ہوں، نہیں، میں جیل کی وجہ سے خاموش نہیں ہوں۔ اس قید نے، اس جیل نے میرے اوپر جو آزمائش بھیجی ہے، اس قید نے اور جیل نے میرے اوپر جو آزمائش بھیجی ہے، اور میں پھر وہاں ذکر کا عادی بنا، دعاؤں کا عادی بنا، تسبیح کا عادی بنا، اعمال کا عادی بنا، اور وہ عادت سی پڑ گئی ہے۔ اور وہ عادت سی ایسی پڑی ہے کہ بس سارا دن اب اسی میں لگا رہتا ہوں، سارا دن اب اسی ذکر میں اور اسی یاد میں لگا رہتا ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو ہم بھی اگر ذکر سے غافل ہوئے، تسبیح سے غافل ہوئے، خدا نہ خواستہ ایسی آزمائش آ جائے اور پھر ہم ذکر اور تسبیح اور اعمال کے عادی بن جائیں، اللہ سے عافیت مانگے۔ اور اگر ہماری زبانوں پہ تسبیح ذکر آ گیا ہے عافیت کے دنوں میں، تو سمجھ لیں یہ اس کی عطا ہے، یہ اس کی نعمت ہے، یہ اس کی کریمی ہے، یہ اس کا فضل ہے۔ اس نے بہت بڑی آزمائش سے پہلے ہمارے اوپر اتنا کرم کر دیا، اس کا بہت بڑا کرم ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ کے حبیب کملی والے نے آزمائشوں سے پناہ مانگی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء، آزمائش، کوئی بلا آ جائے، ودرک شقا، شقاوت میں میرا نام آئے، بدبختی میں، یہ بھی آزمائش ہے۔ وسوء القضاء، میرے لیے ایسے فیصلے ہونا شروع ہو جائیں جو مجھے برباد کر دیں، ایک کے بعد دوسرا میرے حق میں فیصلہ، میرے خلاف فیصلے سارے۔ وشماتۃ الاعداء، اور ایسا وقت میرے آزمائش نہ آئے کہ دشمن تالیاں بجائے، دشمن ہنسے اور میرا مذاق اڑائے۔ اس لیے میرے آقا نے، میرے حضور نے آزمائشوں سے پناہ مانگی ہے، عافیت مانگی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اللہ نعمت دی پھر اس کا زوال آ گیا، وتحول عافیت، عافیت دی اور تو نے چھین لی۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک، اے اللہ کو میرے اوپر ایسے حملے ہوں اور سختیاں میرے اوپر شروع ہوں، مولا میں اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ میں مانگتا کیا ہوں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، اس سے دنیا کا بہترین پیکج مانگتا ہوں، وفی الآخرۃ حسنۃ، تو اس سے آخرت کا بہترین پیکج، شاندار، لاجواب، بہترین۔ ہاں، آزمائشیں، مصیبتیں، تکلیفیں، حوادث، حادثات، ناکامیاں، بیماریاں، پریشانیاں، میں نہیں مانگتا مولا۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، ہم کہتے ہیں ٹینشن کو، انزائٹی کو، اسٹریس کو، ڈپریشن کو، اندر غم ہے باہر پتہ ہی نہیں، اس کو ہم کہتے ہیں۔ اور حزن کہتے ہیں جس پہ ہائے ہائے ہو۔ اے اللہ میں تجھ سے اندر کا دکھ جو مجھے دیمک کی طرح کھائے، اور باہر کا دکھ
جو مجھے تڑپائے، اندر کا دکھ کھائے اور باہر کا دکھ تڑپائے، اللہ میں اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ ہم والحزن، عجز والکسل، ایسا کہ میں عاجز ہو جاؤں یا میرے پر سستی غالب ہو جائے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں ان کے اوپر سستی غالب ہے، بہت بڑی مصیبت ہے زندگی کی۔ میرے آقا کملی والے نے اس سے پناہ مانگی، اللہ کے حبیب میرے آقا نے آزمائشوں سے پناہ مانگی۔ اللہم انی اعوذ بک من الفقر والکفر، اے میرا مولا مجھے کفر سے اور فقر سے بچا۔ فقر ایسا، غربت ایسی آئے کہ میرے ذہن میں ہر وقت لوگوں کی جیبوں پہ نظر ہو، ہر وقت لوگوں کی جیبوں پہ نظر ہو۔ یہ دو وقت میں ہوتا ہے، ذہن نشین رکھیے گا۔ اس فقیر کا تجربہ ہے، ایک جب طمع بڑھ جاتا ہے، لالچ بڑھ جاتی ہے، اس وقت لوگوں کی جیبوں پہ نظر ہوتی ہے۔ جب فقر بڑھ جاتا ہے، غربت اور تنگ دستی اور فقیری بڑھ جاتی ہے، پھر لوگوں کی جیبوں پہ نظر اس کی ہوتی ہے اور اللہ کے خزانوں پہ نظر نہیں ہوتی یا کم ہوتی۔ اے میرا مولا مجھے فقر سے بچا اور کفر سے بچا، کہ ایسا وقت نہ آئے میں اپنا دین بیچ بیٹھوں، اپنا ایمان بیچ بیٹھوں۔ ہمارے ایک مخلص تھے عبد الوحید سلیمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہنے لگے انارکلی میں میرا ایک دوست تھا، تو میں اس دوست کے ساتھ زندگی گزری، پنجاب یونیورسٹی میں اکٹھے پڑھتے تھے، تو پھر پتہ چلا کہ وہ بہت مالدار ہو گیا۔ اسلام آباد کے ایک بہت بڑے سیکٹر میں گیا تو اس کا گھر دیکھا، گاڑیاں، بڑا گھر، اور یہاں اس کے پاس ایک پرانی سی پتلون ہوتی تھی اور غربت ہوتی تھی، اور انارکلی کے کسی اوپر چبارے کے کسی کمرہ لیا ہوا تھا۔ تو میں نے اس کا نام لے کے پوچھا یہ کیا؟ اس نے ایسے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا بس یہی بیچا ہے، اب باقی سب ٹھیک ہے، سینے پہ ایمان بیچا ہے، سب کچھ مل گیا۔ اللہ میرے پر وہ وقت نہ لا جب میرے اوپر فقر غالب آ جائے یا کفر آ جائے۔ میری آقا کملی والے نے آزمائشوں سے پناہ مانگی، اور آپ حضرات کتنے خوش قسمت ہیں، اس کی شان کریمی اللہ نے آزمائشوں سے بچایا، اور انشاءاللہ ان نام کی برکتوں سے، ان دعاؤں کی برکتوں سے، ان تسبیحوں کی برکتوں سے، اس اللہ کے نام لینے کی برکت سے انشاءاللہ اللہ اور آزمائشوں سے بچائے گا۔ اللہ نے بغیر آزمائشوں کے ہمیں اپنا نام دے دیا، اپنے نام کی تسبیح دے دی، اپنا ذکر دے دیا، اپنی یادیں دے دی۔ کسی جگہ منہ سے اللہ نکل جاتا ہے، کہیں رحمان نکل جاتا ہے، کہیں بسم اللہ نکل جاتا ہے۔ ابو عبداللہ مغربی فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، عرض کیا مجھے اللہ سے ایک حاجت ہے، کس وسیلے سے دعا مانگوں؟ عرض کیا مجھے اللہ سے ایک حاجت ہے، کس وسیلے سے دعا مانگوں؟ کوئی عمل بتا دیں، کوئی وسیلہ بتا دیں آقا۔ میں نے حضور سے خواب میں سوال کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا جس کو بھی اللہ سے کوئی حاجت ہو اسے چاہیے وہ سجدے کرے، یعنی 2 رکعت ادا کرے اور سجدے کی ہر رکعت میں 40 مرتبہ آیت کریمہ پڑھے، جو میں عمل میں بتایا کرتا ہوں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب بھی کوئی مشکل ہو، الجھن ہو، پریشانی ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی مسئلہ ہو، تو میرے حضور نے فرمایا کہ تو ایسا کر، تو ایسا کر، تو کیا کر، تو نفل پڑھ، ہر رکعت میں سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 40 مرتبہ آیت کریمہ پڑھ، اور پڑھ ایسے ڈوب ڈوب کے، مانگ مانگ کے، گڑ گڑا کے، بھیکاری محتاج سائل اور منگتا بن کے پڑھ۔ اور حدیث میں آیا کہ کوئی مصیبت زدہ اس کو نہیں پڑھتا جس کی مصیبت دور نہیں ہوتی۔ آیت کریمہ کو فرمایا کوئی مصیبت زدہ اگر پڑھ لے اس کی مصیبت دور ہوتی ہے۔
اور ایک اور حدیث میں ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی مسلمان آدمی نے کسی چیز کے لیے اسے پڑھا ہو اور اس کی دعا قبول نہ ہوئی ہو، اور اس کو ترمذی اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں جب شب معراج میں میرا ایک شخص پر گزر ہوا جو نور عرش میں چھپا ہوا تھا، عرش کے نور میں اتنا ڈوبا ہوا تھا، خود چھپا ہوا تھا عرش کے نور میں۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے، یا کوئی فرشتہ ہے؟ فرمایا نہیں۔ میں نے کہا تو پھر یہ کون ہے؟ فرمایا ایک انسان ہے، جب دنیا میں تھا تو یاد خدا اسے اس کی زبان پر تر و تازہ رہتی تھی، اس کا دل مسجد میں لگا رہتا تھا، آج اللہ کے حضور یہ نور عرش کے نور میں اتنا ڈوبا ہے کہ خود چھپ گیا۔ دو چیزوں کی وجہ سے، ایک، اس کی زبان ہر وقت اللہ کی یاد سے تر و تازہ رہتی تھی۔ جو دم غافل سو دم کافر، میں نے مرشد سبق پڑھایا ہو۔ حضور کہتے ہیں میں مرشد کے پاس گیا، میں نے کہا حضرت کو نصیحت فرما دیں۔ فرمایا میری نصیحت یہی ہے، جس دم غافل ہوگا سمجھ لے وہ دم تیرا کافر ہے۔ اور کافر کے معنی اصل ہیں انکار کے، وہ تیرا دم اللہ کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے۔ اور میں ذکر کرنے والوں کی مثال زندہ کی ہے اور ذکر نہ کرنے والوں کی مثال مردہ کی ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا ایک طرف ہزاروں تھے اور فرمایا مجھے چند دے دیں، تو پوچھا آپ کو چند کیوں دیں؟ کہا وہ سارے مردہ ہیں، وہ کلمہ پڑھنے والے نہیں تھے، وہ سارے مردہ ہیں، مجھے چند کلمہ پڑھنے والے دے دیں، یہ سارے زندہ ہیں اور یہ غالب آئیں گے۔ اور یہی ہوا، اور یہ کلمہ پڑھنے والے غالب آ گئے۔ ایسی مبارک پڑھ جس میں ہر رات میں اللہ سے مانگا، ہر رات میں اللہ کے خزانوں سے لیا، اور ہر رات میں اللہ کو اللہ کے وعدے یاد دلائے کہ مولا تو نے ان راتوں کی قسم کھائی ہے، تو نے ان راتوں کی قسم کھائی ہے۔ اے اللہ قسم وہ کھاتا ہے جو دیتا ہے اور جو سچا ہے۔ اللہ ہم تو دنیا کی قسموں کا اعتبار کر جاتے ہیں، تو سچوں کا سچا، تو کھروں کا کھرا، تو کریموں کا کریم ہے۔ اللہ تو نے قسم کھائی ہے اور ہم تیری قسم کی لاج رکھتے ہیں اور تیرے نام کو لیتے ہیں، اور تو ہماری ان دونوں کی لاج رکھتا ہے، اپنی رحمت ہم پہ متوجہ کر دیتا ہے اور فضل اور کرم بارش کی طرح برسا دیتا ہے۔ سچ پوچھیں آپ کو مبارک ہو، آپ نے یہ گزشتہ 6 راتیں بہت ہی زیادہ سعادت مند راتیں گزاری، بہت کریم راتیں۔ چند لمحوں کے لیے ہم جمع ہوتے ہیں، یہ چند لمحے نہیں ہوتے، یہ چند گھڑیاں نہیں ہوتی، یہ چند منٹ نہیں ہوتے، یہ زندگی صدیوں پہ محیط نسلوں کا رزق ہوتا ہے، نسلوں کی صحت ہوتی ہے، نسلوں کا نصیب ہوتا ہے، نسلوں کا مقدر ہوتا ہے، اور اپنا نصیب اور مقدر ہوتا ہے، اور اپنے لیے راحت رحمت کے برکت کے دروازے کھلتے ہیں۔ سچ مچ یہ 100% حقیقت ہے۔ خوش قسمت ہے آپ، سچ مچ میرا دل بھر جاتا ہے جب میں یہ پروگرام کرتا ہوں، مجھ سے بولا نہیں جاتا۔ اللہ پاک کی عظمت اتنی زیادہ، اور اس رات کی عظمت اتنا زیادہ، اور اس رات کا جلال اور جمال اتنا زیادہ، میں بول نہیں سکتا، میں بیان نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیفیات الفاظ نہیں رکھتی، کیفیات ہوتی ہیں، اور کیفیات کا ترجمہ نہیں ہوتا۔ جس طرح کوئی لذت ہے، لذت کا ترجمہ نہیں ہے، ذائقے کا ترجمہ نہیں، بس لذت ہے۔ اسے آپ لفظ تو بول سکتے ہیں پر اس کا صحیح الفاظ نہیں ادا کر سکتے، تلاش نہیں کر سکتے۔ یہ وہ راتیں ہیں جن راتوں میں آپ نے اللہ سے لیا، اللہ کے خزانوں سے حاصل کی، رب کے خزانوں سے برکتیں، دولتیں، عزتیں، صحتیں لی۔ اور ہاں ایک بات ہے، کبھی مانگی دعا پہ پچھتانا نہیں، پتہ نہیں قبول ہو یا نہ ہو،
ہر مانگی دعا قبول ہے انشاءاللہ انشاءاللہ. وکفا باللہ ولی وکفا باللہ نصیر. کیوں؟ ابھی ملتی ہے، پھر ملتی ہے، موت کے بعد ملتی ہے، نسلوں میں ملتی ہے، اور ضرور ملتی ہے. بس مانگتے چلے جائیں اور اس کے خزانوں میں جمع کراتے چلے جائیں. سمجھ لیں کہ نسلیں آباد اور شاد ہو گئی، سمجھ لیں کہ نسلیں ویرانیوں سے بچ گئی، اور سمجھ لیں کہ نسلوں میں خیریوں اور برکتیں. بس اپنے آپ کو جتنا ہو سکے ان دعاؤں میں لگاتے جائیں، اور اپنے من کو مبارک لیں. اے دل تجھے مبارک ہو، تجھے اللہ نے توفیق دی ہے تھوڑا وقت اپنی بارگاہ میں مناجات کی. آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں، اس کا انتخاب ہے، اس کی قریبی ہے، اس کا کرم ہے. اس نے ہمیں قبول کر لیا، اس نے ہمیں بس اس مسند کے لیے، اس دعا کے لیے، ان لمحوں کے لیے محبوب بنا دیا. اس کی شفقت اور اس کا کرم. آج کا ہمارا لفظ اسم اور اسم اعظم ہے یا لطیف یا ودود. بہت ہی مبارک لفظ. بلکہ بعض محدثین نے یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے، تفسیر کی کتابوں میں سند کے ساتھ، یہ دو لفظ اسم اعظم ہے. بڑے بڑے ولایت کے تاجدار ان دو حرفوں، ان دو لفظوں کے ذریعے سب کچھ پا لیتے تھے، سب کچھ پا لیتے، اور انشاءاللہ آج بھی ہم سب کچھ پائیں گے. ڈوب کے، بھکاری بن کے، محتاج بن کے، سائل بن کے، منگتا بن کے. اول آخر 3 دفعہ درود شریف اور پھر پڑھیں گے یا لطیف یا ودود، یا لطیف یا ودود. اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی. اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی. اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی. یا لطیف یا ودود، 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 یا لطیف یا ودود،
یا لطیف ہو یا ودود، یا لطیف ہو یا ودود، یا لطیف ہو یا ودود، یا لطیف ہو یا ودود، یا لطیف ہو یا ودود، یا لطیف ہو یا ودود، یا لطیف ہو یا ودود، یا لطیف ہو یا ودود، یا لطیف ہو یا ودود، یا لطیف ہو یا ودود، یا لطیف ہو یا ودود، یا لطیف ہو یا ودود، یا لطیف ہو یا ودود۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ اللہ مبارک کرے جب بھی کبھی کوئی مصیبت، تکلیف، پریشانی، الجھن، جادو، جنات، اثرات، بندشیں، ہر رات کی ریکارڈنگ آپ کے موبائل پہ موجود ہونی چاہیے۔ نکالیں، گڑ گڑا کے بیٹھ کے ذکر میں شامل ہوں، آمین کہیں، دعا میں شامل ہوں، اور اس مبارک رات کا واسطہ، ان مبارک بولوں کا واسطہ اللہ کو دے کر اور اللہ سے گڑ گڑا کر مانگیں گے، انشاءاللہ دنیا آخرت کی ساری ضرورتیں آج بھی پوری ہوئی ہیں، آئندہ بھی پوری ہوں۔ دعا مانگیں۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات یا اول الاولین و یا آخر الآخرین یا ذی القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرم یا اجود الاجود یا ذی الجلال والاکرام۔ اللہ ہماری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما اور ہماری مشکلوں کو حل فرما۔ یا اللہ تو بن مانگے عطا فرما، دنیا آخرت کی ساری ضرورتیں بن مانگے عطا فرما، ہر مشکل کو آسان فرما، ہر پریشانی کو دور فرما۔ آج کی اس مبارک رات میں تجھ سے دولت بھی مانگتے ہیں، رزق بھی مانگتے ہیں، صحت بھی مانگتے ہیں، عزت بھی مانگتے ہیں، راحت بھی مانگتے ہیں، شفا بھی مانگتے ہیں، عطا بھی مانگتے ہیں۔ ہماری ہر ضرورت کو غیب سے، ہماری ہر مشکل کو دور فرما اور پریشانیوں کو دور فرما۔ تو شہنشاہ ہے، جب چاہتا ہے ہمارے ہر کام بنا دیتا ہے۔ تو لاجواب ہے، دنیا کے جس کونے میں تیری بندیاں اور بندے ہمارے ساتھ آمین میں، اللہ سب کی آمین قبول فرما، سب کی مشکلیں حل اور سب کی پریشانیاں دور فرما، اور سب کو دنیا آخرت کی عزتیں، رحمتیں، راحتیں عطا۔ اے اللہ ہمیں کبھی مانگنا نہ آیا تو بن مانگے عطا کرتا ہے۔ تو شہنشاہ ہے، تو کریم ہے، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا، بن مانگے عطا، بن مانگے عطا۔ دنیا آخرت عزت، برکت، راحت، رحمت، خوشیاں، خوشحالیاں اور عافیتیں عطا فرما، ایمان کامل، اخلاص کامل، اخلاق کامل۔ آمین آمین آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین برحمتک یا